محمد رسول اللہ کہتا تھا تو آقا کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ آج جب چہرہ نہیں ہوگا مجھے کیسے چین پڑے گا؟ لوگوں نے حسنین کریمین کو تیار کیا اور وہ دونوں شہزادے آئے، کہا بلال نانا کے دور کی اذان دو، نانا کے زمانے کی اذان دو۔ شہزادوں کی درخواست تو رد نہیں کی جا سکتی تھی۔ بلال نے اذان کہی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آج ہی دنیا سے گئے۔ روتے روتے حال برا ہے صحابہ کا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے ہیں چیخیں نکل گئی، عورتیں گھروں سے نکل آئی، بچے بلبلاتے ہوئے آ گئے۔ میرے شیخ نے لکھا ہے ایک بچہ ماں کی گود میں تک کہنے لگا اماں بلال تو آ گئے نبی کا بن، بلال تو آ گئے نبی کا بن۔ آقا کی محبت تو صحابہ سے پوچھو، آقا سے ان کو کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، اور آقا کے دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا جتن کیے تھے، کیا کچھ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، اپنے آپ کو کھپایا تھا، اپنے جذبات کو انہوں نے قربان کیا تھا۔ حقوق دیکھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو، اللہ کے نبی کا جب وصال ہوا، جیش اسامہ روانہ کرنے کا وقت آیا، تمام صحابہ ایک طرف، ابوبکر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ عمر نے منع کیا، موقع نہیں ہے، دشمن حملہ کر دے گا، لیکن واہ ہے ابوبکر کی عظیمت اور نبی سے محبت۔ فرمایا عمر جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تو بڑا خونخوار تھا، اسلام لا کے بزدل ہو گیا۔ نبی نے جس بات کا حکم دیا ہے ابوبکر اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ فوراً روانہ کیا لشکر کو۔ مانین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ لوں گا۔ جو زکوٰۃ میں ایک رسی دیتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ، اگر رسی نہیں دے گا ابوبکر ان سے قتال کرے گا۔ صحابہ نے کہا ایک فرض تعویلاً انکار کر رہے ہیں وہ، آپ ان سے قتال کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ نعرے مستانہ لگایا، کاش کہ وہ نعرہ ہماری زبان پہ رہے اور ہمارے عمل میں آئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے؟ دین مٹے ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہے کاش یہ دل والے، یہ نعرے والے کچھ لوگ ہوتے، کچھ دیوانے ہوتے جو نبی کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے، اپنے آپ کو قربان کرتے۔ دنیا کے لیے مٹانے والے موجود ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے کھپانے والے موجود، نبی کے دین کے خاطر مٹنے والے اور اپنی جذبات کو قربان کرنے والے شاید ختم ہوتے جا رہے۔ تو صحابہ سے پوچھو سنتیں کیسے زندہ ہوئی ہیں۔ محترم خواتین، یہ صرف صحابہ نہیں، صحابیات کے اندر بھی یہ جذبے موجود تھے، انہوں نے بھی قربانیاں دی تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو کھپایا تھا، نبی کی سیرت کو، نبی کی سنتوں کو اور نبی کے حقوق کو انہوں نے بھی جانا تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو انہوں نے ڈھالا تھا۔
ایک صحابیہ ہے، جب قرآن کا حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ نبی جی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب گھر سے نکلے تو پردے کے ساتھ۔ فجر رات میں اعلان ہوا، فجر کی نماز میں تمام صحابیات لمبی چادریں اوڑھ کے آئیں پردے کے ساتھ۔ ایک صحابیہ جو تھیں وہ یوں ہی آ گئیں، انہیں یہ حکم پتہ نہیں چلا، انہوں نے دیکھا آج تو عجیب حال ہے، سب لمبی لمبی چادروں سے گھونگھٹ کیے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ؟ کہ تمہیں نہیں چلا رات کو پردے کا حکم ہے؟ تو انہوں نے بچہ بھیجا کہ جاؤ گھر سے چادر لاؤ۔ کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ مکلف نہیں ہوئی، اب پتہ ہوا ہے، گھر جا کے پردہ کرنا۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے اب تو پتہ چل گیا نا، اب تو مجھے معلوم ہو گیا، اب حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اب حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابیہ کے شوہر کی شہادت ہوئی، نعشیں رکھی ہوئی ہیں، وہ نقاب میں ہیں، کپڑا ہٹایا جا رہا ہے، وہ نعشیں دیکھ رہی نقاب کے ساتھ۔ کسی نے کہا تم اپنا نقاب ہٹا کے صحیح طرح چہرہ دیکھ لو۔ عجیب جملہ فرمایا میں نے شوہر کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا، میں نے شوہر کو کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا۔ یہ ہے حیا والی خاتون، یہ ہے نبی کی دین کی پاسمانی کرنے والی، نبی کے دین کو آگے بڑھانے والی۔ محترم خواتین، نبی کے دین کو پہچانو، نبی کی سنتوں کو پہچانو، نبی کے پیغام کو سینے سے لگاؤ، اور جو بھی آپ کی ملنے والی ہیں ان کو نبی کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ محترم خواتین، حالات بد سے بدتر ہیں۔ ابھی پرسوں مجھے معلوم ہوا، اس شخص سے مجھے شدید تکلیف ہے کہ ایک ہمارے پڑوس میں قصبہ ہے سہارا، ہر 5ویں دن ایک مسلمان لڑکی مرتد ہو رہی ہے، ہر 5ویں دن کسی نہ کسی ہندو کے ساتھ جا رہی، سینکڑوں بچیاں ایک قصبے سے۔ کیا ہو گیا؟ ان کو تو دوسروں کو لانا تھا، یہ خود شکار ہو گئے۔ ابھی چند دن پہلے اسی سہارا سے ایک عالمہ لڑکی وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ چلی۔ پیاری بچیوں، صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس علم کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اس علم سے اپنے آپ کو سجاؤ۔ اگر علم کے ساتھ آپ کے اندر خشیت نہیں، خوف خدا نہیں، اس علم کے ساتھ عمل نہیں، تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ جو علم آپ نے پڑھا ہے، یہ علم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں، اور پھر اپنی جاننے والی جو کنبے قبیلے کی خواتین ہیں ان کی زندگیوں میں کیسے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے، آپ کی عملی زندگی نبی کے دین کے مطابق ہو۔ آپ ایسی خاتون ہو کہ آپ کو دیکھ کر سینکڑوں خاتونوں کی زندگیاں بدل جائیں، وہ طے کرنے کے نہیں مجھے بھی ایسی زندگی خوبصورت گزارنی ہے، سکون والی، چین والی، عزت والی، سکھ والی، دین والی، سنت والی زندگی مجھے بھی گزارنی ہے۔ ایسی زندگی گزارو۔ اور جو ہماری بہنیں غلط قدم اٹھا رہی ہیں، کفر کے دلدل میں اپنے آپ کو چھونک رہی ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرو، آپ ہی بچا سکتی ہو،
آپ ہی بچا سکتی ہو. ہم مرد اتنا نہیں کر سکتے جتنا آپ کر سکتی ہو. للہ فی اللہ، آپ کو خدا کا واسطہ، نبی کا واسطہ، اس رسول امی کا واسطہ جس کی آپ نام لے، محنت کرو. یہ پڑھ رہی ہو، اس علم کے مطابق یہ زندگی گزار کے اپنی بہنوں کے دین کی حفاظت کرو، ان کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کی حیا کی حفاظت کرو. ورنہ قیامت میں نبی کے سامنے نہ ہمارا چہرہ اٹھ سکے گا، نہ آنکھیں ہم ملا سکیں گے، نہ آپ آنکھیں ملا سکیں. کیا منہ دکھائیں گے ہم، اور کیا منہ دکھائیں گے آپ نبی کو کہ میری بچیاں تو مرتد ہو رہی تھی، تم کہاں سو گئی تھی؟ میری بچیاں مرتد ہو رہی تھی، تم کہاں سو گئے تھے؟ اس لیے پیاری بچیوں، خدا کے واسطے قدم بڑھاؤ، ہمت کرو، اللہ سے مانگو، اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کرو. علم کا زوم صرف نہیں، علم کا گھمنڈ نہیں، عملی زندگی لانے کی کوشش کرو. آپ کی زندگی 100% عمل سے، سنت سے، ذکر سے، تلاوت سے، شریعت سے، دین سے مرصع اور مسجع ہو، سوری بھی ہو، سجی ہو. آپ کے ماتھے کا جھومر سونا نہیں، آپ کے ماتھے کا جھومر سجدہ ہو. آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں، نبی کی غلامی کے کنگن ہیں. آپ کے پیروں میں پازیب نہیں، آپ کے پیروں میں بیڑی پڑی ہو اللہ اور رسول کے حکم کی. آپ کی انگلیوں میں سونے کی رنگ نہ ہو، آپ کی انگلیوں میں حقیقت میں یہ انگلی شہادت دے رہی ہو. ان ہاتھوں سے آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کر رہی ہو، ان ہاتھوں سے آپ صدقہ خیرات کر رہی ہو، ان ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر امت کے لیے آنسو بہا رہی ہو. آپ کا دل اللہ رسول کی محبت کے سوا کسی اور کے لیے نہ تڑپتا ہو. یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا. اس دل کو خدا کے واسطے کسی اور پہ نہ لگاؤ، کسی اور پہ نہ لگاؤ. یہ دل صرف ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس دل میں اللہ کی محبت لاؤ، اللہ کا تعلق قائم کرو. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے، یہ وہ تعلق ہے جو ساری محبتوں سے آپ کو کاٹ کر اپنا بنا دے گا. یہ جب محبت آپ کے دل میں آئے گی تو یقیناً آپ کی دنیا بدل جائے گی. آپ نے اب تک ذائقے چکھے ہیں کھانوں کے، کہ بریانی کا ذائقہ ہے، قورمے کا ذائقہ ہے، دال کا ذائقہ ہے، اور یہ کباب کا ذائقہ ہے. اللہ کے لیے یہ بھی تو ذائقہ چکھو. یہ قرآن کا ذائقہ ہے، یہ ذکر کا ذائقہ ہے، یہ دعا کا ذائقہ ہے، یہ سجدوں کا ذائقہ ہے، یہ مناجات کا ذائقہ ہے، یہ دعوت دینے کا ذائقہ ہے. اس کے بھی تو ذائقے ہیں، اس کا بھی تو مزہ ہے. لیکن یہ مزہ جس نے چکھا نہیں اس سے کیا پتا. اور اس ذائقے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے مادی ذائقوں کو ہیج کر دیتا ہے. ان کے ذائقوں کو آپ چکھو.